بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کی نئی ویڈیو، نئی سرگرمی، اردو گرامر۔ اردو گرامر میں ہم اس سرگرمی کے ذریعے آپ کو سکھانے لگے ہیں ساگ کے اور لاحق کے، ٹھیک ہے۔ پہلے ان کی ہم ڈیفینیشن دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم کچھ ایگزامپلس دیں گے، کچھ ہمارے پاس لکھی ہوئی ہیں، کچھ ہم آپ کو لکھ کے دکھائیں گے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ساگ کے وہ حروف یا الفاظ ہیں جنہیں کسی دوسرے لفظ کے شروع میں لگانے سے ایک نیا لفظ بن جاتا ہے، جس طرح پر امید میں پر کا لفظ سابقہ ہے، سکون پرسکون۔ یعنی ہم کسی بھی لفظ سے پہلے جب انہیں لگاتے ہیں تو نیا لفظ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم پہلے لگا رہے ہیں تو اسے سابقہ کہتے ہیں۔ لاحق کے کسی لفظ کے بعد کوئی حرف یا لفظ لگا کر نیا لفظ بنایا جا سکتا ہے۔ لاحق کا استعمال کرنے سے لفظ کا معنی بدل جاتا ہے۔ مثلا حصہ دار، مالدار۔ اب اس میں کیا لاحق ہے؟ دار۔ یہ دار لگانے سے حصہ ہے تو حصہ دار، مال ہے تو مالدار، میننگ بھی بدل گئے اور لفظ بھی پاورفل ہو گیا اور چینج ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو سابقے اور لاحقے، ان کے لیے آپ نے کیا یاد رکھنا ہے؟ سابقے جو ہیں وہ کسی بھی لفظ سے پہلے لگتے ہیں اور لاحقے جو ہیں وہ کسی بھی لفظ کے بعد لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم سابقے کی مثال لے لیتے ہیں۔ غیر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم کسی بھی لفظ سے کیا کریں گے؟ پہلے لگائیں گے، ٹھیک۔ تو یہ یوں ہے، غیر غیر حاضر۔ حاضر سے پہلے ہم نے لگایا، اس کو کیا بولیں گے؟ سابقہ۔ اور اس کے بعد غیر آباد، اس میں کیا سابقہ ہے؟ غیر۔ بے بے اثر، بے ادب۔ تو اس میں غیر اور اس میں بے، یہ سابقے ہیں۔ اب ہم دو لاحقوں سے الفاظ بنائیں گے۔ گا، شکار گاہ۔ ہم نے گاہ سے پہلے شکار لکھا تو یہ شکار گاہ ہو گیا۔ اس کے بعد سجدہ گاہ، ہم نے گاہ سے پہلے سجدہ لکھا تو سجدہ گاہ ہو گیا۔ ناک، درد ناک۔ خوف ناک۔ گویا ہم نے شکار لکھا، سجدہ لکھا تو یہ ہم نے لاحقہ لگایا تو یہ ہو گیا گاہ کے ساتھ ہم نے شکار لگایا اور سجدہ لگایا تو لاحقے کے ساتھ ہم نے الفاظ بنائے، گاہ کے ساتھ شکار گاہ، سجدہ گاہ۔ اسی طرح ناک کے ساتھ ہم نے درد لکھا اور خوف لکھا تو ہم نے دردناک اور خوفناک بنایا، یہ لاحقے ہیں، ٹھیک ہے۔ ناک بھی لاحقہ ہے، گاہ بھی لاحقہ ہے، اسی طرح غیر سابقہ ہے اور جو بے ہے یہ سابقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے یاد کرنا ہے اور اس کی خوب آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ اگلی سرگرمی ہے اللہ کی امانتیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے طریقے لکھیں۔ یہ مکس کر کے کچھ باتیں لکھی گئی ہیں تو اس میں سے ہم نے چوز کرنا ہے کہ اللہ کی امانتیں کون کون سی ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے طریقے کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہم نے دو کالم بنائے ہیں، اس میں ہم لکھتے ہیں کسی کی ضرورت پوری کرنا۔ یہ کس میں آئے گا؟
اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایک طریقہ ہے. کیا ہے؟ کہ ہم کسی کی ضرورت پوری کریں. اس کے بعد ہے رزق. اب رزق کیا ہے؟ رزق اللہ کی امانت ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے. اس کے بعد بے سہارا کو سہارا دینا. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ کس میں آئے گا؟ بے سہارا کو سہارا دینا. اب یہ جو ہے نہ اللہ کی امانت میں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں آ سکتا ہے، لہٰذا یہ دونوں جگہ نہیں لکھیں گے ہم. اس کے بعد ہے مضبوط جسم. مضبوط جسم جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے. مضبوط جسم اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. اس کے بعد ہے بھوکے کو کھانا کھلانا. یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے طریقوں میں آئے گا کہ ہم کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلائیں. کہتے ہیں کہ سب سے بڑی نیکی ہوتی ہے کہ انسان کی جو ہے کسی دوسرے کو کھانا کھلاتا ہے. بھوکے کو کھانا کھلانا. ہمارے ہاتھ پاؤں یہ اللہ کی امانت ہے. ہمارے ہاتھ پاؤں. معذوروں کی مدد کرنا یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ہی آئے گا. معذوروں کی مدد کرنا. بیماروں کا علاج کروانا وہ بھی اسی میں آئے گا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں. بیماروں کا علاج کروانا. نیکسٹ ہے غریب کو کپڑے دینا، وہ بھی یہیں آئے گا. غریب کو کپڑے دینا. صحت اللہ کی امانت میں آئے گا. صحت. طالب علموں کی مدد کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں آئے گا. طالب علموں کی مدد کرنا. خوشحالی یہ اللہ کا تحفہ ہے، اللہ کی امانت ہے. اچھا، یہ اب ہم نے لکھا. اس میں آپ دیکھیے بے سہارا کو سہارا دینا بھی اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے طریقوں میں لینا چاہیں تو اس میں آ سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ بے سہارا کو سہارا ویسے نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اس کو معاشی سہارا دیا جا سکتا ہے. بیوہ خاتون کو کوئی مشین دی جا سکتی ہے، یتیم بچوں کو کوئی ان کی فیس دی جا سکتی ہے، ان کی پڑھائی کا خرچ اٹھایا جا سکتا ہے، اور کسی کے گھر کا کرایہ دیا جا سکتا ہے. تو اس کو بھی ہم لکھیں گے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے پوائنٹس میں. بے سہارا کو سہارا دینا. اب ہم یہ پڑھ لیتے ہیں اللہ کی امانتیں. رزق، مضبوط جسم، ہمارے ہاتھ پاؤں، صحت، خوشحالی. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے طریقے: کسی کی ضرورت پوری کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، معذوروں کی مدد کرنا، بیماروں کا علاج کروانا،
غریب کو کپڑے دینا، طالب علموں کی مدد کرنا، بے سہارا کو سہارا دینا. ٹھیک ہے، اس کا مقصد صرف کوئی آپ کو کویشچن آنسر کروانا نہیں تھا، بلکہ یہ گڈ مینرز ہیں، یہ اچھی باتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں جن کا ذکر بھی ضروری تھا. اور یہ ایک رغبت ہے کہ اچھے لوگ، اچھے بچے بڑے ہو کر اچھے شہری بن کر کس کس کام میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور کس کس چیز کے لیے اللہ کے تھینکفل ہو سکتے ہیں. خوب سیکھیے گا، خوب پڑھیے گا، انشاءاللہ بہت پریکٹس سے بہت اچھا رزلٹ نکلے گا. بیسٹ آف لک. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.